السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رجعت۔ سب سے پہلے تو رجعت ہے کیا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ رجعت جو ہے وہ کسی بھی ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ عملیات کے اندر میں بتا رہا ہوں، فن عملیات کی بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی ایکشن کا ری ایکشن جو ہے وہ رجعت کہلاتا ہے۔ رجعت عاملین کے اوپر بھی آتی ہے، رجعت فن عملیات سیکھنے والوں کے اوپر بھی آتی ہے، رجعت وظائف کرنے والوں کے اوپر بھی آتی ہے۔ ترتیب میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے کہ رجعت آتی کیوں ہے، رجعت ہوتا کیا ہے اور رجعت سے بچا کیسے جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ رجعت ہے کیا۔ رجعت جو ہے یہ آپ کا جو ایکشن لیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی عمل کیا، کوئی آپ نے علاج کیا، علاج کرنے کے بعد جو آپ کو اس کا ری ایکشن آئے گا اس کو رجعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ہاتھ میں ایک سٹک پکڑی اور آپ نے کسی ایسے مطلب چھوٹے جانور کو یا چھوٹے بچے کو ماری جس سے اس کو تکلیف ہوئی، تو یہ تو ہو گیا علاج۔ اب کیا کیا اس بچے نے، کیا کیا، یا اس جو جن کا بچہ ہے یا جو جانور کا بچہ ہے یا جو بھی چھوٹا بچہ ہے یا کم طاقت والا جو بھی چیز ہے اس کو آپ نے ماری، تو اس نے کیا کیا، وہ گیا اور اپنے بڑے کو لے کر آ گیا۔ اب جب وہ بڑے کو لے کر آیا تو آپ کی طاقت اس سے کمزور ہو گئی، وہ بڑھ گیا، اس نے آپ کو لگا دی، اس کو کہیں گے رجعت۔ دوسرا یہ کہیں گے کہ آپ نے سٹک جو ہے کسی دیوار کے اوپر مار دی۔ اب دیوار پہ آپ نے سٹک ماری، جتنی طاقت سے آپ ماریں گے اس کا 50% تو آپ کو آئے گا۔ آپ کے ہاتھ کو بھی تو تکلیف ہوگی نا، آپ کے ہاتھ کو بھی پتہ چلے گا کہ جی میں نے کسی چیز کو، غلط چیز کو مار دیا، تو آپ کے ہاتھ پہ بھی چوٹ لگے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ایکشن کیا اس کا ری ایکشن ہے۔ اسی طرح جب عاملین حضرات علاج معالجہ کرتے ہیں تو جب اپنی حفاظت ان کی کمزور ہوتی ہے تو ان کو جب آگے سے جنات جو ہے وہ بڑے جنات مل جاتے ہیں یا ان کے حصار کمزور ہونے کی وجہ سے شیاطین ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی رجعت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وظائف والے جو حضرات ہیں، جو غیر عاملین ہیں، ان کو بھی رجعت وظائف کی وجہ سے اس لیے آتی ہے، ایک تو ان کے حصار نہیں ہوتے، دوسرا ان کو پابندی کا نہیں پتہ ہوتا، تیسرا ان کو تعداد مقرر کوئی بتا بھی دے تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں پورا ہوا، نہیں ابھی کام نہیں پورا ہوا، اس کی تعداد بڑھا دیں، خود سے بڑھاتے رہتے ہیں، اور اس کا نہ تو کوئی صدقہ، نہ ہدیہ، نہ کوئی لینا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں کرتے، بس اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کا ری ایکشن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کا ری ایکشن آتا ہے تو ان کی طبیعت خراب ہونی شروع، کام جو پہلے بہتر تھے وہ بھی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وظائف والوں کو بھی رجعت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وظائف والوں کی جو رجعت ختم کرنے کا طریقہ ہے وہ تو میں یہیں پہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی عمل کر رہے ہوں اس عمل کو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ کر، جتنی دفعہ دل میں آئے اتنی دفعہ پڑھ کے، کسی مٹھائی کے اوپر، گوشت کے اوپر دم کر کے بچوں میں تقسیم کر دیں، اپنی چھت پہ رکھ دیں، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی رجعت نہیں آئے گی۔ اگر ہوگی تو بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے کام میں آسانیاں بھی ہوں گی اس عمل کی برکت سے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور کر لیا کریں، یہ عمل وظائف والے کیا کریں۔ اب عاملین کی طرف آتے ہیں کہ عاملین کو رجعت اور کس وجہ سے آتی ہے۔ عاملین کو ایک تو رجعت یہ آتی ہے کہ جب وہ چلہ کر رہے ہوتے ہیں تو چلے کے دوران جو پرہیز ہوتا ہے اس کا خیال نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے رجعت آ جاتی ہے۔ ان کے تمام کام خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، مریض ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، علاج میں نقص آنا شروع ہو جاتا ہے، علاج کرنے میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ عاملین حضرات جو جناتی چلے کر رہے ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب حاضری کے چلے کریں، یا وہ چلے جن کے پیچھے باقاعدہ جنات کی معاونت ہوتی ہے، غیبی یا ظاہری، ان کے جب چلے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بالخصوص جو اعمال کی پابندی استاد جی نے بتائی ہوتی ہے ان کی جو پابندی نہیں کرتے ان کے اوپر سخت رجعت آتی ہے۔ اور یاد رکھیں وہ رجعت کسی عمل سے ختم نہیں ہوتی،
وہ کسی بھی وظیفے سے ختم نہیں ہوتی، وہ رجت آپ کے استاد ہی آپ سے ختم کریں گے، کیونکہ استاد جی نے استاد کرام نے جو اعمال آپ کو دیے ہیں، جو عمل آپ کو دیا ہے، اس کے پیچھے جو جنات ہیں ان کو آپ کے استاد ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ اس بچے کو میں نے یہ عمل دیا، اس عمل کی یہ پابندیاں اس کو بتائیے، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اب وہ جب آپ نے اس میں نقص آ گیا آپ کی، جیسے پرہیز جلالی جمالیہ ہے، جیسے مطلب جو بھی پرہیز استاد جی نے بتایا، جو بھی تعداد بتائی، جو بھی وقت بتایا، جو بھی طریقہ ترتیب بتائی، جب آپ اس سے ہٹیں گے تو جنات کو پتہ چل جاتا ہے اور جنات آپ کی ٹھکائی کر دیتے ہیں۔ تو ان جنات کو روکے گا کون؟ ان جنات کو روکیں گے آپ کے استاد جی۔ آپ استاد جی کو بتائیں گے استاد جی غلطی ہوگی، اب استاد جی آپ کو ترتیب بتائیں گے، ہاں اب یہ کریں تو اب آپ کو بہتری آئے گی، لیکن ان کو بھی سنبھالتے وقت لگ جاتا ہے بعض دفعہ۔ بہرحال یہ ہر استاد کی اپنی طاقت اور ترتیب کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو چلے کی ترتیب اور رجعت کا طریقہ بتا دیا کہ کیوں آتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ عاملین حضرات کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے، مسنون اعمال کی پابندی نہیں کرتے، غسل کا خیال نہیں رکھتے، بد نظری دبا کے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب گناہ کیا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا گناہ کیا جاتا ہے، تو جسم کے اندر سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہمیں تو نہیں مطلب محسوس ہوتی، لیکن جنات چونکہ نورانی اعمال ہوتے کہ جنات ہوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ جب ان کو آپ کے جسم سے بدبو گناہوں کی آتی ہے تو وہ آپ سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب آپ سے ہٹ جاتے ہیں تو اس وقت شیاطین آپ کے اوپر مسلط ہوتے ہیں اور پھر آپ کو رجت ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جنات حاوی ہو جاتے ہیں، آپ کے جنات پیچھے چلے جاتے ہیں۔ رجت ہونے کی ایک وجہ اپنے استاد سے بدگمانی، اپنے شیخ سے بدگمانی، اپنے شیوخ، اپنے اساتذہ کی عیب جوئی کرتے رہنا، ان کے عیب تلاش کرتے رہنا، محافل میں بیٹھ کر ان کی برائی کرنا۔ دیکھیں آپ اپنے استاد کی برائی کر رہے ہیں، استاد کو تو نہیں پتہ، یہ تو اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، یہ جو سن رہا ہے اس کو پتہ ہے، لیکن ایک اور جو سن رہا ہے اس کو آپ سے زیادہ پتہ ہوگا، وہ آپ سے زیادہ آپ کے استاد کا مخلص ہوگا۔ جو اعمال آپ نے کیے ہیں، جس استاد سے آپ نے عمل کیا ہے، اس عمل کے جو جنات، جو موکلات استاد جی نے آپ کو دیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں رہتے ہیں، دور رہیں یا قریب رہیں، وہ انہوں نے آپ کے اوپر، وہ آپ کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی دور ہوں۔ تو جب آپ اپنے استاد کی برائی کریں گے، نہ کہ وہ جنات اپنے جو آپ کے استاد ہیں ان کے پاس واپس جائیں گے، بلکہ جاتے جاتے آپ کو دو چار لگا کے جائیں گے، آپ کے تمام اعمال کو بعض دفعہ خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے استاد کی بدگمانی نہیں کرنی، ان کے لیے دل میں اپنے بدگمانی نہیں رکھنی، ہمیشہ آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے استاد کے ساتھ گزارا نہیں، تو آپ معذرت کر کے، دوبارہ بتا رہا ہوں، معذرت کر کے، لڑنا بالکل نہیں، ہمیشہ خود کو آپ نے نیچے رکھنا ہے اور استاد جی کو بڑا رکھنا ہے، چونکہ استاد ہوتے ہی بڑے ہیں، تو اس لیے آپ نے ان سے معذرت کر کے ان کو آپ نے کہنا ہے کہ جی حضرت جو اعمال میں نے آپ سے کیے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو پاس رکھوں، نہیں تو آپ واپس لے لیں، میں اور اعمال کرنا چاہتا ہوں، میں کسی اور استاد کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، اگر میرے لائق خدمت ہو تو بتا دی۔ اس طرح پیار محبت کے ساتھ آپ اپنے استاد کو چھوڑ دیں، لیکن ان کی بدگمانی ہرگز نہ کریں، ان کی برائی ہرگز نہ کریں، ورنہ سخت رجت کا سامنا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ کسی جادوگر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عاملین حضرات میں ایک بہت بڑی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ان میں تکبر بہت جلد آ جاتا ہے۔ ان میں تکبر آنے کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں عامل، وہ فلاں جادوگر، اس کی ایسی تیسی، وہ مجھ سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے، اس کے عامل ایسی تیسی، میں ایسے کر دوں، میں ایسے کر دوں۔ وہ بعض دفعہ غصے میں آ کے اپنی کسی نہ کسی چیز کو بھجوا کے اس کے اعمال سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، دشمن کو دیکھے بغیر، جو بھی آپ جس کو آپ تصور کر رہے ہیں دشمن، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی کا دشمن ہے، جس کو آپ اپنا دشمن تصور کرتے ہیں اس کو پہلے جانچ پڑتال کر لیں، اس کو چیک کر لیں کہ آیا واقعی آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے قول و اقرار ہیں، اس پر صادق آتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے بڑا عامل ہے، بلکہ میں تو سب عاملین کو بڑا ہی کہتا ہوں، میں تو کبھی کسی کو چھوٹا نہیں کہتا، چاہے وہ ہمارے شاگرد بھی ہے تو میں ان کو بڑا ہی کہتا ہوں۔
تو اس لیے کسی عامل کے ساتھ ہمارے استاد جی نے شروع سے بتایا، ایک ہی بات سمجھائی کہ بیٹا دشمنی نہ کرنا، لڑائی میں نہ پڑنا، بھلے آپ بڑے ہو، بھلے ہمارے اساتذہ بڑے ہیں، لیکن لڑائی میں مت پڑنا، نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو جب آپ کو اگر لگے تکبر آپ کا اس قدر بڑھ جاتا ہے، شیاطین اس قدر مسلط ہو جاتے ہیں، تو آپ نا جادوگر کے پیچھے اپنی کوئی نہ کوئی چیزیں لگا دیتے ہیں، پڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں اس کے اعمال سلب کر دوں گا، میں اس کو فلاں کر دوں گا، میں اس کو فلاں کر دوں گا۔ تو اس وجہ سے جب آگے کے عامل کو پتہ چلتا ہے، آگے جو جادوگر بیٹھا ہے اس کو پتہ چلتا ہے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ایکشن لیتا ہے۔ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے، میدان جنگ میں اتر گئے ہیں، تو پھر لڑائی اپنی اپنی ہے، پھر بھاگ دوڑ اپنی اپنی ہے، پھر جو جیتا وہی سکندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے تو لڑائی میں پڑنا نہیں چاہیے، دوسرا آپ تکبر سے ہٹ کے رہیں، تکبر کو اپنے پاس نہ آنے دیں، ہمیشہ تقوی میں رہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں، اور اپنے حفاظتی اعمال کی پابندی ضرور کریں۔ حفاظت کے اعمال جتنے کریں گے اتنے کم ہیں۔ اپنے شیخ سے رابطے میں رہیں، اپنے استاد جی سے رابطے میں رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ رجت نہیں آئے گی۔ اگر رجت آتی ہے تو اس کا علاج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ آپ کو اپنا علاج کرنے میں آسانی ہو، حاملین حضرات کو اور عوام کو بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پر موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وقت پہ ملتے رہیں گے۔ تمام کے لنکس ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں، ہمارا ٹیلی گرام گروپ، ہمارا واٹس ایپ گروپ، ہمارا فیس بک گروپ، فیس بک پیج کا لنک، ہمارا یوٹیوب کا لنک اور موبائل اپلیکیشن کا لنک، تمام لنکس ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشقت کا سامنا نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔